اچھا مفتی صاحب، امام حسن علیہ السلام کی پوری شخصیت اور ان کے مختلف پہلو آج آپ سے ہم نے سارے سننے اور سیکھنے، لیکن سب سے پہلے آپ قرآن مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں چاہ رہا ہوں ہمارے ویورز کے سامنے ایک کچھ نقشہ کھینچنے کا تصویر کشی کیجئے، تاکہ اس کے بعد جب کچھ واضح ہو پھر ہم ان کی شخصیت کے ایک گوشے پر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آج یوم ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، جو کہ ہر مسلم کے لیے یوم فرحت ہے۔ بے شک بے شک، مگر اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کے تناظر میں جی بالکل، ہر فرد مسلم کا دل پارا پارا زخمی بھی ہے۔ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے۔ ہم امام حسن کے یوم کو اللہ رب العزت کے حضور آپ کے توسل سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اپنی نصرت اور تائید نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ امت مسلمہ پر جو ظلم اور قیامت ڈھائی جا رہی ہے، اللہ پاک ظالموں کو اپنے منصوبوں میں ناکام اور نامراد کرے۔ آمین آمین۔ حضرت امام حسن چونکہ فرد ہیں اس خاندان عظیم الشان کا جو خاندان اہل بیت ہے، واہ، جو خاندان اشراف ہے، واہ، اور آقا علیہ السلام کے مبارک گھر اور خاندان کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امام حسن مجتبی کا ذکر خصوص کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو وہ عملی تصویر ہے سورہ کوثر کی۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادگان وصال کر گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو مشرکین نے آپ پر کچھ نازیبا باتیں کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کثیر النسل اور کثیر الاولاد قرار دینے کے لیے خوشخبری نازل فرمائی، واہ، اور وہ سورہ کوثر تھی۔ واہ جی واہ۔ چنانچہ انا اعطیناک الکوثر فرما کر کوثر کی عملی تصویر امام حسن کی ولادت کی صورت میں اتری، واہ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام حسن کے ذریعے سے پھر اولاد رسول آگے بڑھی۔ کوثر کا معنی ہے جس میں اتنی کثرت ہو کہ اس کثرت کو احاطہ امکان میں یا احاطہ تعدید میں نہ لایا جا سکے۔ اس کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت فرماتے جائیے کہ اگر کوئی یہ کہے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی تو حضرت علی کی اولاد ہیں، تو آپ کس نسبت سے ان کو اولاد رسول کہہ رہی ہیں؟ ایک تو بات میں یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی نسل اس کی پشت اور صلب میں رکھی، ٹھیک ہے، لیکن مجھ خاتم النبیین کی نسل کو اللہ نے علی کی صلب میں رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، واہ۔ تمام انبیاء اور انسانوں میں یہ رسول اللہ کی انفرادی، امتیازی اور خصوصی شان ہے کہ آپ کی نسل مبارک آپ کی بیٹی شہزادی کی جانب سے چلی واہ واہ، اور حضرت علی کے صلب کے ذریعے آگے بڑھی، واہ واہ، اور اس شان میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ آج اگر کوئی چاہے کہ میں بھی اپنے نواسوں کو اپنی طرف منسوب کر لوں تو وہ نہیں کر سکتا، یہ صرف رسول اللہ کی خصوصی شان ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں عرض کر رہا تھا جی کوثر، لفظ کوثر کی آپ عملی تصویر بنے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کثیر ہوگی، ٹھیک ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ کثیر البرکات بھی ہوگی، ٹھیک، کثیر الاوصاف بھی واہ واہ ہوگی، واہ، اور کثیر العظمت بھی ہوگی، معنوی کثرت بھی آ گئی۔ ایسی کثرت جو ہر ان کے وصف میں موجود ہوگی۔ واہ، تو گویا اہل بیت اعظام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر وصف کے اندر ہی لا تعداد اور ان گنت اوصاف اور خوبیاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اہل بیت آپ سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے اور آپ کو کامل ترین طہارت عطا فرمائے۔
تو اس اہل بیت میں حضرت امام حسن بھی شامل ہیں، کیا بات، کیونکہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے چادر میں حضرت علی و زہرا، حضرت حسن و حسین علیہم السلام کو لے کر فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میرے اہل بیت ہے۔ کیا بات، وہ اعلیٰ حضرت نے خوب کہا ہے کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، واہ واہ واہ، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، کیا بات ہے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پار ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبہ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ قرآن مجید کی اور بھی متعدد آیات ہیں بالکل، جن میں مشہور آیت ہے آیت مباہلہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ طے پا گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر آیت اتاری اور فرمایا محبوب آپ ان سے فرمائیے تعالوا ندعو ابناءنا و بناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، واہ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں تم بھی لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم بھی لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم بھی لاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نفوس قدسیہ اس وقت لے کر گئے، جن کو دیکھ کر عیسائی علماء نے کہا اپنے لوگوں سے خدا کا واسطہ ہے، جناب عیسیٰ کا صدقہ ہے یہ مبالغہ نہ کرنا، جن روشن چہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے دعا کر دی تو عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دینا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو وہ بھی ہٹ جائیں گے۔ واہ جی واہ، کیا بات، اور ان روشن ہستیوں میں کو جن کو رسول اللہ ساتھ لے کر گئے تھے ان میں تھے سیدنا علی مرتضیٰ، سبحان اللہ، مخدومہ کائنات سیدہ ظاہرہ، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ، اور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آیت مباہلہ کا مصداق بھی جو ہستیاں ٹھہریں یہ مبارک ہستیاں ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس طرح کی متعدد آیات ہیں جن کا معنی سادہ کی تب آتا ہے جب آپ خاندان رسول کے ان عظیم الشان نفوس کو پیش کرتے ہیں۔